रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत खातमुन नबिय्यीन की तफसीर माक़बल के अंदर मुफस्सल तौर पर बयान कर दी गई है। अब यहाँ पर इस आयत के ऊपर कादियानी हजरात चंद एतराज़ात करते हैं, उस एतराज़ात को निकल किया जाएगा और उसका जवाब आसान अंदाज में दिया जाएगा। कादियानी हजरात की तरफ से सबसे पहला एतराज़ यह होता है कि लफ्ज़ खातम की इजाफत जमा की तरफ हो और वहां पर इसका आखिरी माना हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि कोई एक मिसाल इसकी दिखा दी जाए। अब कादियानी हजरात को हम पकड़ कर ले जाएंगे मिर्जा कादियानी की कुतब पर, और मिर्जा कादियानी ने भी जहां पर खातम की इजाफत जमा की तरफ किया वहां पर उसने आखिरी इसका तर्जमा लिया है। जैसे कि चश्मा मारफत सफ़ा नंबर 318, और ये किताब अब रूहानी खजाइन की शक्ल के अंदर है, जहां पर जिल्द नंबर 23 और सफ़ा नंबर 333 है। और याद रखा जाए कि ये किताब मिर्जा कादियानी की आखिरी कुतब है, आखिरी कुतब किताबों में से है कि मिर्जा कादियानी ने लिखा है खातमुल खुलफा, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। अब यहाँ पर खातम की इजाफत जमा की तरफ है और मिर्जा कादियानी ने खुद इसका तर्जमा आखिरी मुराद लिया है। फिर कादियानी कहती है कि हमने ये नहीं पूछा कि आप मिर्जा साहब की किताबों से दिखाओ, हमें किसी और किताबों से दिखाओ। अरब के मुहावरात में से पूछा है कि मिर्जा साहब की हमने तहरीरों के बारे में नहीं पूछा। तो कादियानियों की सिर्फ तसल्ली करने के लिए हम चंद सिर्फ लुगत की किताबें पेश करेंगे। सिर्फ 2-3 लुगत की किताबों के मैं हवाले यहाँ पर दूंगा कि ताजुल उरूस ये लुगत की किताब है। इसमें है कि वल खातमु आखिरुल कौमी कल खातिमी व मिनहु कौलुहु तआला खातमन नबिय्यीना ऐ आखिरुहुम, कि खातम का मतलब होता है कौम का आखिरी आदमी। यानी जब खातिम बोला जाएगा और उससे मुराद यही होगा कि कौम का आखिरी आदमी, और अल्लाह ताला का ये फरमान खातमुन नबिय्यीन, और इसका मतलब भी यही है कि आखिरी नबी। अब लिसानुल अरब में है व खितामुल कौमी व खातमुहुम व खातिमुहुम ऐ आखिरुहुम, कि जब खितामुल कौम या खातमुल कौम या खातिमुल कौम बोला जाएगा तो वहां पर उसका माना होगा कौम का आखिरी आदमी। फिर आगे इस किताब वाले ने लिखा हुआ है वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन ऐ आखिरुहुम, खातमुन नबिय्यीन का मतलब आखिरी नबी बयान किया है। कुलियात अबिल बका में है व तस्मियतु नबिय्यिना, कि हमारे नबी का नाम खातमुल अंबिया रखा गया है। क्यों? आगे इन्होंने वजह बताई है लिअन्नल खातम आखिरुल कौम, क्योंकि खातम किसी भी कौम के आखिरी फर्द को कहा जाता है। अब फिर इसके ऊपर कादियानी एतराज करते हैं। कादियानी कहती है कि हमें कोई ऐसा हवाला दिखाया जाए कि खातम की इजाफत जमा की तरफ हो, वहां पर उसका माना आखिरी हो। यहां पर तो आपने खातम की इजाफत कौम की तरफ कर दिया, कौम तो वाहिद या जमा नहीं है। तो उसके जवाब में हम कहेंगे जनाब ये कौम का लफ्ज वाहिद नहीं बल्कि जमा है। जो कौम का लफ्ज बोला जाता है ये एक फर्द पर नहीं बोला जाता बल्कि अफराद के मजमूए को कौम कहा जाता है। और जो हमने किताबों के हवाले पेश किए हैं और इंशाल्लाह लगा भी दिए जाएंगे, वहां पर देखा जाए कि जहां पर भी लिसानुल अरब वाले ने या ताजुल उरूस वाले ने लिखा है आगे उन्होंने हुम की ज़मीरें और हुम के सीगे वहां पर लगाए हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो कौम है ये वाहिद नहीं बल्कि जमा है। और कुरान मजीद के अंदर भी बेशुमार इसकी मिसालें हैं। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। यहाँ पर नूहन इला कौमिही कौम का लफ्ज आया हुआ है, आगे जो सीगा इस्तेमाल किया गया है उअबुदू जमा का सीगा है, फिर आगे मा लकुम कुम जमीर यहाँ पर जमा की आई हुई है, फिर आगे इन्नी अखाफु अलैकुम कुम जमीर यहाँ पर भी जमा की आई हुई है। दूसरी आयत वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, यहाँ पर भी कौमिही कौम का लफ्ज आया हुआ है और आगे लियुबय्यिन लहुम हुम जमीर जमा किया जो राज बसुए
القوم کی طرف ہے۔ پھر آیت تیسری آیت یہاں پر لگائیں گے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہاں پر بھی نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قوم کا لفظ آیا ہے، پھر آگے فَلَبِثَ فِيهِمْ، ہم کی ضمیر قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم جمع ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم بھی جمع ہے، واحد نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ قوم کا لفظ آیا ہے، آگے جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں یا جمع کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم جمع ہے، واحد نہیں ہے۔ پھر قادیانی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب کے کسی بھی محاورے کے اندر خاتم کی اضافت قوم کی طرف ہو، وہاں پر کوئی بھی اس کا آخری ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پھر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ جو کسی مفسر کے بارے میں، کسی محدث کے بارے میں یا کسی فقیہ کے بارے میں آپ اس کے ساتھ خاتم کی اضافت اس کی طرف کرتے ہو، جیسے کہ خاتم المحدثین، خاتم الخلفاء، خاتم المفسرین، کیا اس کے بعد مفسر اور محدث آنا بند ہو گیا؟ اسی طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر مفسر، مجتہد اور فقہا آ سکتے ہیں تو نبی بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بالکل آسان ہی ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے اندر اور انسانوں کے کلام کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان جو کسی فقیہ کے بارے میں، کسی محدث کے بارے میں، کسی مفسر کے بارے میں اگر وہ خاتم کا لفظ لگا کر اس کی طرف اس کی اضافت کرتا ہے، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر کے اوپر بھی جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پر بھی خاتم الفقہا، اکثر قادیانی وہ کتبہ جو اٹھا کر وہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھئی اس کے بعد کیا کوئی مفسر نہیں آیا، تو یہ والا۔ تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں وہ لگاتا ہے، وہ صرف اپنے زمانے کے حساب سے لگاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، گویا کہ اس کا علم اور فقاہت کس طرح ہے کہ آخری درجے پر ہے، بس۔ اب اللہ رب العزت اور انسان کے کلام کو حقیقی معنوں پر نہیں معمول کیا جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت کے کلام کو حقیقی معنی پر معمول کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کہا ہے وہ پورے زمانوں کے اعتبار سے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی پیغمبروں تھے ان میں سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے۔ اب انسان جو کہتا ہے وہ صرف اپنے زمانے تک کہتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان تو عالم الغیب نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اگر اس ایک بندے کو خاتم المحدثین، خاتم الفقہا یا خاتم المفسرین کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو جائے۔ اس سے انسانوں کے قول کے اندر فرق ہے اور رب کے قول کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ جب قادیانی کو کہا جائے کہ مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد لیا ہے، تو ان کی من گھڑت یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر بھائی لفظ خاتم ہے، خاتم نہیں، یعنی کہ زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جہاں پر دیکھیے کہ لفظ خاتم ہو یا لفظ خاتم ہو، دونوں کا ترجمہ آخری ہی ہوتا ہے۔ ہم نے قبل کے اندر بھی جو لغت کی کتابیں پیش کی ہیں ان کے اندر دونوں لفظوں کی تفصیل ہے، خاتم یا خاتم، دونوں لفظوں کو لکھا گیا ہے اور دونوں کے آگے معنی صرف اس کا آخر حروف کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے جیسے صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور جو 7ویں صدی کے بہترین عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے، والخاتم الخاتم الخاتم والخیتام کلہا بمعنی واحدۃ ومعنیہا اخیرہا، کہ ان تمام کا تمام الفاظ کا معنی آخری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی آگے انہوں نے کہا ہے کہ ختام الوادی و خاتم الوادی و خاتم الوادی اخیر الوادی کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہی آگے والی جو حوالہ پہلے لگایا تھا کہ ختام القوم و خاتمہم والقوم و خاتمہم آخرہم، ختام القوم، خاتم القوم، خاتم القوم سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی کہ قوم کا آخری فرد۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں، قادیانی اس کے اوپر جتنا بھی زور لگا لیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ خاتم النبیین آخری نبی۔ تو خاتم النبیین کے اوپر اب قادیانی حضرات جو اس سے معنی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرے گا، پیغمبر علیہ السلام کی اس پر مہر لگے گویا کہ وہ نبی بن جائے گا۔ اب قادیانی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو خاتم المفسرین،
خاتم المحدثین یا خاتم الفقہا، جو آپ نے اس کا ترجمہ خاتم کا کیا ہوا ہے، گویا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ خاتم المحدثین، محدث کی مہر سے پھر آگے کوئی محدث آنا چاہیے، خاتم الفقہا پھر فقہا کی مہر سے آگے آنا چاہیے۔ کیا آپ اس سے یہی معنی مراد لیتے ہو؟ حالانکہ قادیانی بھی کہیں گے اس سے کوئی معنی مراد نہیں لیتے۔ اگر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اپنی کتاب کے اندر خاتم الاولاد لکھا ہے تو کیا یہ آپ لوگ معنی مراد لوگے کہ اب کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی مگر مرزا قادیانی کی مہر سے اولاد پیدا ہوگی؟ ہرگز آپ اس سے معنی مراد نہیں لوگے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔